یعنی ایسا مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ ایک اور ایک دو کی طرح سوال یعنی حسابی جواب ہو. تمام امور ہیں، ان کے باریک پہلو ہیں. اسلام مجموعی طور پر نام کے طور پر نہیں بلکہ عمل کے طور پر اگر اختیار کیا جائے تو پھر وہ فائدہ پہنچاتا ہے. اندرونی تقسیم بھی منصفانہ ہو جائے گی ان کے گھروں میں، وہاں کوئی بھوکا نہیں مرے گا. پھر اسلامی تعلیم اگر سچی طور پر رائج ہو تو کسی سوسائٹی میں کسی کو بھوکا رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا پھر ساری قوم بھوکی مرے گی. ورنہ کم سے کم بنیادی حق اسلام جو قائم کرتا ہے وہ ضرور ہر ایک کو ملیں گے. کیوں جی؟ حضور یہ ایک آمدی دوست کا بھجوایا ہوا سوال ہے، اس کا تعلق سورہ یونس کی آیت نمبر 68 سے ہے. جی آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. ان کا سوال یہ ہے کہ رات اور دن کے ذکر کرنے کے بعد لآیات لقوم یسمعون بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ جو سمع اور بصر ہے یہ دو وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان عقل حاصل کرتا ہے، اور تمام روابط کائنات سے جو علم میں ڈھلتے ہیں وہ سمع اور بصر کے ذریعے ہیں. وہ ایسے علم ہے جو اپنے وجود سے باہر کا علم ہے، ورنہ ٹچ سے اور مزے سے سونگھنے سے اندرونی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، لیکن حقیقی علم سمع اور بصر سے نصیب ہوتا ہے. اور وہ جو وسائل محدود علم کی باتیں ہیں ایسے نہیں ہیں جو عقلوں کو تیز کریں اور تمام کائنات کو سمجھنے میں مددگار ہوں. اگر ایک جانور نے کوئی چیز چکھی اور بری لگی اور چھوڑ دی تو اس سے وہ اپنے راہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن سمع اور بصر سے حقیقت میں اس کے دور تک کی نظر اور دور تک کی آوازیں اس کو خطرات سے بچاتی ہیں اور اپنا رستہ تلاش کرنے میں مدد دیتی ہیں. یہ جو میں نے بتایا نا یہ محدود ہیں، کچھ نہ کچھ تو سواس خمسہ میں سب میں علم حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے معمولی. مگر وہ جو رینگ کے چلنے والے جانور ہیں جیسے کہ پہاڑی جونک ہوتی ہے، اپنے فیلر چھوڑتے ہیں، ایک ایک قدم پر ان کو آہستہ آہستہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. نہ رفتار نہ عمومی وسیع ماحول کا علم کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس سے. تو سمع اور بصر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، یہاں سمع کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام کو سن کر اندھیروں اور روشنی سے استفادہ کے مضامین سمجھ آتے ہیں. اور اگر یہ نہ سنے کوئی اور سنے کو انسنا کر دے تو وہ تمام الہی تعلیمات سے محروم ہو جاتا ہے. بصر جو ہے اس کا الگ مضمون ہے، مگر سمع کا سب سے زیادہ اہم بنیادی مضمون ہے. وہ سنتے نہیں، لا یسمعون، اور پھر سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. تو ان دو صفات کو اولیت دی ہے قرآن کریم نے، اس لیے پیدائش کے وقت جو سب سے بڑا کرشمہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ دیکھو پھر کیا چیز تھی، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اچانک اس کو سمیع اور بصیر کر دیا. تو اس میں سے ایک کو لیا ہے یہاں سمع کو، مگر دوسری جگہ بعض دوسرے مواقع پر بصیر کو لیا ہے اور سمع اور بصیر کو اکٹھا بھی لیا ہے. اب یہ آیت پڑھیں نا پھر دوبارہ میں بتاؤں آپ. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. دن یہاں بصر کا ذکر ہے، اس کا یہ نہیں کہ اس کے دن کو مبصر بنایا ہے اور رات کو تسکین کا موجب بنایا ہے، دن دکھانے والا ہے. لیکن یہ تو روزمرہ کا عام دستور ہے. اس رات اور دن کو کی تسکین کو اگر کلام الہی روشن نہ کرے کہ یہ تسکین جھوٹی اور گندی اور یہ تسکین سچی ہے،
اور دن کو دیکھتے ہوئے غلطیوں میں نہ مبتلا ہونا، یہ بھی کلام الہی سے علم حاصل کرنے کا محتاج ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے عقل اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو۔ تو عقل کو جو الہام روشنی بخشتا ہے وہ کلام کی صورت میں اترتا ہے، تبھی تمام علوم کا، روحانی علوم کا خزانہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی کا سننے سے تعلق ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور دیکھنا جو ہے اس کے لیے قرآن کریم نے اور مختلف جگہوں پر یہ استعمال فرمایا ہے مانا کہ جو تم آنکھوں کے سامنے حالات دیکھتے ہو ان سے صحیح نتیجہ نکالو، تاریخ کو پڑھو اور اس سے صحیح نتیجہ نکالو، گزرو کہیں سے تو دیکھو کون لوگ دفن ہوئے ہیں یہاں اور کیا وجہ ہوئی تھی۔ تو یہ بصر سے تعلق رکھنے والے وہ ہیں اسباق جو انسان حاصل کرتا ہے، مگر سمع کا جہاں تک تعلق ہے وہ سب سے حاوی ہے۔ اب بصر سے انسان خدا کو دیکھتا نہیں براہ راست، لیکن کشفی طور پر جب دیکھتا ہے تو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن سمع جو ہے اس میں واقعتاً کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے، اور جو سنائی دیتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، جبکہ کشف جو ہے وہ بسا اوقات حقیقی نہیں ہوتا، وہ ایلوژن ہے۔ سچا ایلوژن ہونا اور بات ہے، اور حقیقی نظارہ اور بات ہے۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہیں لگتا ہے ظاہری آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کشف اتنا واضح تھا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھ کے احمدی بھی غلط استنباط میں چلے جاتے ہیں اور ٹھوکر لگتی ہے، پھر کئی جگہ تضاد پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے کلام میں پھر ان کو تضاد دکھائی دیں گے کہ ناممکن ہے کہ جو فوت ہو جائے وہ واپس آ جائے۔ جب ہر ایک کے لیے ممکن ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا استثناء کیسے ہو گیا؟ اور یہ خیال کہ جو میلاد میں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آ رہے ہیں، یہ اس خیال کو بھی تقویت مل جائے گی پھر۔ اس لیے ہر اہل صاحب دانش اور عارف باللہ کا کلام کو اس کی مجموعی حیثیت کے اندر فٹ کر کے پھر سمجھنا چاہیے، سیاق و سباق سے الگ نہیں دیکھنا چاہیے۔ بس میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ بصر کا جہاں تک تعلق ہے، بصر کے ذریعے آواز جو نظارہ ہوتا ہے وہ کسی نظارے کا مظہر ہوتا ہے، لیکن سمع جہاں تک تعلق ہے، جس کا خدا سے تعلق ہے، وہاں الہام جس طرح خدا فرماتا ہے ویسی آواز آتی ہے، اور اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک تمثیل ہے اور آواز نہیں ہے۔ وہ سنائی دیتی ہے، دماغ کے پردوں پر اسی طرح جچتی ہے، اور وہ بین ہی حقیقت ہوتی ہے۔ اور بصر حقیقت وہاں ہے جہاں دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ سارا ایسی بصیرت ہے جس کا دل سے تعلق ہے، آنکھ سے نہیں۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ تو دل کا دیکھنا دراصل بصارت سے تعلق رکھتا ہے، اور فؤاد جس کو کہتے ہیں عموماً قلب کے لیے بھی، قلب میں بھی آتا ہے یہ مضمون، لیکن فؤاد کے ساتھ۔ تو بنیادی طور پر یہ صفات ہیں، اگر میسر آ جائیں تو انسان کو کائنات کا وسیع علم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھنا، سننا اور فؤاد، یعنی وہ کمپیوٹر جو دماغ میں فکس ہوا ہے، جو ان سے نتائج نکالتا ہے، یہ نصیب ہو جائیں تو انسان کو پوری روشنی مل جاتی ہے۔ اگر اس کی قوت شامہ مر بھی گئی ہو، اس کی قوت حادثہ ختم ہو گئی ہو، اس کو مزہ بھی نہ آئے کسی چیز کا، لیکن اگر سمیع و بصیر ہے تو صفات باری تعالیٰ کے علوم میں اور کائنات کے علم میں اس کے رستے میں کوئی روک نہیں پیدا ہوگی۔ معمولی چھوٹی چھوٹی
روکے ہوتے